السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستوں، آج کی ویڈیو قرآن کریم سے بچوں کے نام رکھنے کے بارے میں ہے۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے بھائی اور ہماری بہنیں قرآن پاک کھولتے ہیں اور کوئی بھی لفظ اچھا لگے، انہیں وہ یونیک سا لگے اور انفرادی سی چیز محسوس ہو تو اس پر اپنے بچوں کا نام رکھ دیتے ہیں۔ ایسا کرنا ٹھیک نہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کرام کے نام پر نام رکھو۔ اسی طرح سے یہ بھی فرمایا ہے کہ اچھوں کے نام پر نام رکھو، تو گویا لڑکوں کے نام تو انبیاء کرام کے نام پر رکھیں، کیونکہ مردوں کے نام لڑکیوں کے لیے تو ہو نہیں سکتے، اور اچھوں کے اندر مرد اور عورتیں دونوں شامل ہیں۔ جو آپ کے بڑے اکابرین تھے، اچھے نیک اور پرہیزگار یا متقی لوگ تھے، آپ ان کے نام پر اپنے بچوں کے نام یقیناً رکھ سکتے ہیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ ان اچھے لوگوں کے نام پر نام رکھو، تو یہ افضل اور اعلیٰ صورت ہے۔ یہ طریقہ ٹھیک نہیں کہ قرآن کریم کھولا اور جو چیز اچھی لگی اسی پر ہی نام رکھ دیا۔ اب آپ کو ایک مثال سے سمجھاتے ہیں کہ جیسے کچھ لوگ لاریب نام رکھ دیتے ہیں۔ اس لفظ کا مطلب ہے نہیں ہے کوئی شک۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ریب فیہ، یعنی قرآن پاک میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ ایک اور مثال ہے کہ لوگ انمتا نام رکھ دیتے ہیں۔ انمتا یہ تو واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، صرف اللہ کے لیے ہے، یعنی اللہ تو نے انعام فرمایا۔ تو دوستو یہ ایکچولی میں یہ ایک ورب ہے، کوئی ناؤن نہیں ہے، تو آپ اس طرح کا نام نہیں رکھ سکتے۔ ورب اور ناؤن کی ڈیفینیشن تو آپ سب لوگوں کو پتہ ہی ہوگی۔ اس طرح کی لاتعداد مثالیں موجود ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم کا ہر لفظ نام بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، ورنہ تو فرعون، نمرود، حامان، قارون، شداد اور شیطان وغیرہ کا لفظ بھی قرآن کریم میں آیا ہے۔ تو آپ یہ سوچئے کہ آپ کے بچوں کا نام ان ناموں پر رکھنا صحیح ہوگا کہ نہیں۔ قرآن کریم میں یہ لفظ آئے تو ہیں، لیکن آپ اپنے بچوں کے نام ان ناموں پر کبھی بھی نہیں رکھیں۔ ہوپ فلی سے ایک مثال سے آپ کو اس بات کا مقصد سمجھ آ گیا ہوگا کہ اگر آپ نام رکھنے سے پہلے کسی نیک آدمی، کسی بزرگ سے مشورہ کر لیں تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفاتی ناموں کا مطلب اگر آپ پر واضح ہے تو میں سے کوئی آپ رکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ امید کرتے ہیں کہ اس ویڈیو سے آپ کو یہ مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ خدا حافظ۔